الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں عزیر احمد خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ابلاغ ٹی وی۔ آج دن بھر فارن فنڈنگ کے حوالے سے بہت زیادہ شور مچا رہا اور ایون دین کے وزیر اعظم تک نے کہا کہ عمران نیازی کے لیے جو ہے صرف جرم ثابت کرنے کے لیے برطانوی اخبار فائنینشل ٹائمز کی سٹوری ہی کافی ہے۔ دیگر بھی نون لیگ کے جو رہنما تھے وہ بھی اس حوالے سے گفتگو کرتے رہے اور کہتے رہے کہ جو الیکشن کمشنر ہے اس کو فی الفور اس حوالے سے فیصلہ سنانا چاہیے۔ پھر اس کے بعد کپتان نے جب دیکھا کہ پانی حد سے گزر رہا ہے تو انہوں نے بھی ایک نجی ٹی وی کو انٹرویو دیا اور اس انٹرویو کے دوران انہوں نے جو ہے سارا فارن فنڈنگ کا اہم ترین معاملہ جو ہے اس کا کٹا چٹھا کھول کے رکھ دیا۔ انہوں نے کہا کہ فارن فنڈنگ کوئی مسئلہ نہیں ہے، بالکل چیف الیکشن کمشنر کو الیکشن کمیشن کو اس حوالے سے فیصلہ سنانا چاہیے، مجھے کوئی ڈر کوئی خوف نہیں ہے، سارے ڈاکومنٹس ہیں، ہر چیز ہیں اور جو بھی فنڈنگ آئی ہے وہ بینک کے تھرو آئی ہے۔ انہوں نے نجی ٹی وی سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ میں جو ہوں دنیا کا سب سے بڑا فنڈ ریزر ہوں اور پاکستان تحریک انصاف پہلی سیاسی جماعت ہے جس نے ایز اے پولیٹیکل پارٹی ہوتے ہوئے سیاسی جماعت نے فنڈ ریزنگ کی اور فنڈ جو ہے وہ پھر پاکستان آیا۔ لیکن میرا سوال یہ ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ تینوں پارٹیاں جو ہیں، اس میں پاکستان تحریک انصاف ہے، اس میں پاکستان مسلم لیگ نون ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی ہے، ان سب کے فارن فنڈ ریزنگ کے جو ہیں بیک وقت جو ہے وہ فیصلہ سنایا جائے اور اس میں پھر ساری چیزیں سامنے آئیں۔ میں کہتا ہوں کہ جس کی جو سزا ہے اسے ملنا چاہیے، اسے ملے، لیکن پھر ان لوگوں کے اتنے زیادہ معاملات کٹے چھٹے کھلیں گے کہ انہیں پھر بیہائنڈ دا بار بھی جانا چاہیے اور انہیں جیل میں بھی بھیجنا چاہیے، کیونکہ کپتان جو ہے وہ اعصابی جنگ کا ماہر ہے اور وہ اتنا زبردست اور دبنگ انداز سے بات کرتا ہے کہ دشمن جو ہے وہ ویسے ہی جو ہے پریشرائز ہو جاتا ہے اور وہ دب جاتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ اس نے جو قدم اٹھایا تھا اب وہ اس کے خلاف ہونے جا رہا ہے، اب وہ شکنجے میں پھنس گیا ہے، اور در حقیقت بات بھی یہی ہے۔ تینوں کا فیصلہ ہونا چاہیے، انصاف کا تقاضا بھی یہی ہے، بے شک جلد از جلد ہونا چاہیے، ودن ویک ہونا چاہیے۔ عمران خان کہتے ہیں کہ ان کے پاس تو ڈاکومنٹیشن ہی نہیں ہے، ان کے پاس کوئی دستاویزی ثبوت ہی نہیں ہے، یہ فنڈنگ کیسے کرتے ہیں اور کیسے کراتے ہیں؟ یہ ایک بندے سے فنڈنگ کراتے ہیں، اسی سے پیسہ لیتے ہیں، اسی سے لگواتے ہیں، پھر اسی سے لے لیتے ہیں، نہ ان کے پاس کوئی بینک کا ریکارڈ ہوتا ہے نہ کسی اور چیز کا ریکارڈ ہوتا ہے، تو اس لحاظ سے تو ان کی تو بہت بڑی چوری ہوگی۔ میرے پاس تو سارا کچھ ریکارڈ ہے، اور یہی فائنینشل ٹائمز ہے جس میں جو ہے میاں برادران کی سٹوریاں چھپی ہیں کرپشن کے حوالے سے، جس میں کروڑوں اربوں روپیہ جو ہے وہ ادھر ادھر کیا گیا ہے۔ بہت زیادہ اس لحاظ سے جو ہے فائنینشل ٹائمز کے حوالے سے بغلے بجانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں تو کہتا ہوں کہ نظام سیدھا ہو، سسٹم بنے، اگر میرے خلاف فیصلہ آ رہا ہے، اگر میں اس میں جرمدار ہوں تو ان کا بھی اسی وقت ٹیک اپ کرنا چاہیے اور ان پارٹیوں دونوں کا بھی ساتھ ہی جو ہے فیصلہ آنا چاہیے، تاکہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی جو ہے وہ سامنے آ جائے۔ اب پھر ایک اور بھی مبینہ طور پر خبر چل رہی ہے، دیکھیں فارن میڈیا ہے نا وہ پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کرتا ہے، مگر اب وہ خبر کیا ہے، اس کی اتھینٹسٹی نہیں ہے۔ چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ کے حوالے سے ایک خبر جو ہے وہ گردش کرتی رہی، میڈیا نے اٹھایا بھی، چھاپا بھی اسے، کہ آرمی چیف کی کوئی باہر ملاقات ہوئی ہے اور آئی ایم ایف کے حوالے سے، امریکن حکام سے، مگر اس کو ہم جو ہے نا ڈسکس اس لیے نہیں کرتے کہ اس کا آئی ایس پی آر کی طرف سے کوئی وضاحت نہیں آئی ہے، کیونکہ آرمی چیف ہیں، وہ ہماری شان ہے، ہماری آن ہے، اس ملک کی عزت ہے، آن اور شان ہے، ان کے حوالے سے کوئی بھی گفتگو کرتے ہوئے جب تک ریباؤنڈ چیک نہ ہو اس وقت تک اس پر کوئی گفتگو نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ آئی ایس پی آر کی جانب سے کوئی ایسی وضاحت یا کوئی ایسا بیان، کوئی سٹیٹمنٹ، کوئی پریسیز نہیں آئی، لہٰذا میڈیا کو بھی چاہیے کہ اس حوالے سے محتاط رویہ اختیار کرے۔ وہ تو دشمن ممالک کا میڈیا ہے، وہ پاکستان کو اور پاکستان کی مسلح افواج کو، جس وقت دنیا میں مانی تانی فوج ہے، اس کو انہوں نے لیٹ ڈاؤن کرنا ہے، وہ ان کی اپنی پالیسی ہے، لیکن دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ ہمارا میڈیا کہاں تک استعمال ہوتا ہے، لہٰذا سینسس سے کام لینا چاہیے، جوڈیشری کے حوالے سے،
پاک فوج کے حوالے سے، سرحدوں کے حوالے سے، وطن کی سالمیت کے حوالے سے، یہ کچھ بارز ہیں جو جرنلزم کے ہیں، لہٰذا انہیں کراس نہیں کرنا چاہیے۔ خبریں کچھ اور بھی اسی طرح اہم ہیں۔ پھر چیف جسٹس نے بھی کہہ دیا ہے کہ جمہوریت کی آزادی اور بقا کے لیے جو ہے انصاف کا بھی آزاد ہونا بہت ضروری ہے، اور کل سے جو ان کے جو ہوا تھا جوڈیشل کونسل کا اجلاس ہوا تھا، اس کے حوالے سے مختلف ریومرز چل رہی تھیں، تو انہوں نے بھی کوئی 2 گھنٹے اور کچھ منٹ پر محیط جو ہے وہ آڈیو وہ پبلک کر دی ہے، اور وہ سپریم کورٹ کی ویب سائٹ پہ پڑی ہوئی ہے، وہ بھی انہوں نے سارا کٹا چٹا سامنے رکھ دیا ہے کہ جو بھی افواہیں چل رہی تھیں وہ اس کے بارے میں بھی عوام جان لے کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا۔ پھر اور تیسری خبر اہم یہ ہے کہ باقاعدہ جو پی ٹی آئی کے ممبران تھے 11، ان کے ڈی سیٹ ہونے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ اصل کہانی یہ ہے کہ ان سیٹوں پر شاید نون لیگ کو، جیسے کہ ہم نے پچھلے ویلاگ میں بتایا تھا کہ اسے امید ہے کہ وہ فتح حاصل کر لے گی، مگر ایسا ممکن نہیں ہے۔ عمران خان کی جو ہے اس وقت ہوا بالکل چل چکی ہے پورے ملک میں۔ عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف ہو رہا ہے، لہٰذا اب یہ ان کے وہم و گمان میں ہے کہ اگر یہ 11 سیٹوں پہ جو ہے انہوں نے ڈی نوٹیفائی کیا ہے تو انہیں فتح حاصل سے ہو جائے گی۔ بہت مشکل ہے کہ چند کلومیٹر پر محیط حکومت کیا کر سکتی ہے۔ سب سے بڑا جو ہے صوبہ اس وقت عمران خان کے ہاتھ میں ہے، اور وہ ترپ کے پتے پر پتہ کھیل رہے ہیں۔ ایک اور اہم خبر ہے کہ عمران خان کی کسی اہم شخصیت سے ملاقات ہوئی ہے، لیکن اب تمام شرائط جو ہیں وہ عمران خان ہی کی ہیں۔ اس ملاقات کی بھی تفصیلات آ جائیں گی، بیفور ٹائم جو ہے وہ بتانا کچھ مناسب نہیں ہے۔ ملاقات کی ڈیٹیل سامنے آ جائیں گی، مگر اس وقت جو ہے عمران خان ہی کو جو ہے وہ مقتدر قوتیں بھی یہ جان چکی ہیں کہ 2/3 کے بجائے ہو سکتا ہے کہ عمران خان کلین سویپ کرے، کوئی 2-4 سیٹیں، 4, 6, 8, 10 ایسے ہوتے ہوئے کچھ سیٹیں مل جائیں تو وہ کلین سویپ میں ہی آئے گا، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کو جو ہے عوام چاہ رہی ہے، کپتان کو عوام چاہ رہی ہے، وہ چاہتی ہے کہ کپتان آئے۔ کپتان نے انٹرویو کے دوران ایک اور بھی انکشاف کیا کہ عجیب سی ریومرز ہے، یہ لوگ خود ہی خود بیانیاں گھڑتے رہتے ہیں نون لیگ والے، کہ عمران خان کو اس لیے اتارا ہے تاکہ اس کو اتارا جائے، پھر اس کو بندوبست کر کے پھر واپس لائے جائے، اور پھر وہ جو ہے حکمرانی پر بیٹھے۔ لیکن عمران خان نے بتا دیا تھا کہ اگر مجھے حکومت سے نکالا تو میں ان کے لیے بہت زیادہ خطرناک ثابت ہوں گا۔ سیاسی اتار چڑھاؤ بہت جو ہے عروج پر ہے۔ فضل الرحمان جو ہیں وہ بھی حد اور لائنیں کراس کر چکے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم زمین اتنی گرم کر دیں گے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہاں پر قدم نہیں رکھ سکے گی۔ لیکن حالات کچھ اور ہی غمازی کر رہے ہیں۔ پنجاب میں وزیر اعلیٰ پرویز الہی کا انتخاب ہوا، اس کے بعد سپیکر کا ہوا، تو میاں والی کے محمد سبطین خان جو ہیں وہ سپیکر بن گئے۔ ساتھ ہی انہوں نے عدم اعتماد جو ڈپٹی سپیکر کے حوالے سے کیا تھا دوست محمد مزاری کے، اور ان کے خلاف بھی عدم اعتماد کامیاب ہو گئی۔ پرویز الہی نے کہا کہ ایسے جو ہے دھچکے اور سرپرائز نون لیگ کو ملتے ہی رہیں گے۔ یہ نون لیگ کا اپنا کیا دھرا ہے، جو انہوں نے بویا ہے وہ آج کاٹ رہے ہیں، جو ان کی سیاست ہے۔ اس میں کوئی ایسی دوسری رائے نہیں ہے کہ بالکل نون لیگ نے کیا ہے وہ بویا ہوا وہ کاٹ رہی ہے۔ ادھر نواز شریف نے بھی جو ہے نئے انتخابات کا پھر سے عندیہ دے دیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ حکومت میں بیٹھے رہنے سے کچھ لا حاصل نہیں ہے سوائے نقصان در نقصان کے۔ مگر شاید کچھ نون لیگ میں ایسے گروپ ہیں جو ابھی انتخابات نہیں چاہ رہے ہیں، لیکن وقت کا تقاضا یہی ہے کہ انتخابات ہو جانے چاہیے، اور عوام جس کو چاہے وہ کوئی ہو، زید ہو، بکر ہو، کوئی بھی ہو، جس کے سر پر وہ حکمرانی کا تاج رکھے وہ حکمرانی کرے، اور وہی اس ملک کی قسمت کے فیصلے کرے۔ کیونکہ ابھی تک جتنے بھی 70 سال ہو گئے ہیں، ملک کے حوالے سے جو بھی آیا اس نے ملک کو لوٹا کھسوٹا، اس پر الزامات لگے اور طرح طرح کے الزامات لگے، اور آخر وہ چلتا بنا۔ پچھلے دنوں ایک بات بڑی اہم ہوئی، وہ یہ ہوئی کہ اپوزیشن کی جانب سے بھی ایک بات سامنے آئی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ حکومت 5 سال کے لیے بہت زیادہ ہے تو انہیں چاہیے کہ یہ اس کی لمٹ 4 سال کر دیں۔ ہم بھی اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ جمہوریت کو چلنا ہے، پنپنا ہے، تو جو حکومت کا ٹینیور ہے وہ 4 سال ہی کر دیا جائے۔
اصل میں وہ 3 سے 3.5 سال حکومت چلے گی اور اگلے 6 مہینے جو ہیں وہ انتخابی مہم میں گزر جائیں گے۔ تو اس اعتبار سے جو پریکٹیکل گورنمنٹ ہے وہ، اور اس میں ایک لائحہ عمل جو ہے وہ پالیسی باقاعدہ طے کی جانی چاہیے کہ جو بھی حکومت ہو وہ پازیٹیولی جو پالیسیاں بنائے اسے نئی حکومت کو آ کر ختم کسی طور پر نہیں کرنا چاہیے۔ یہ ملک تب ہی ترقی کرتے ہیں۔ ہم ہر 4 سال، 3 سال، 2.5 سال، 2 سال کے بعد جیسے حکومت ہوتی ہے وہ پچھلی پالیسیاں وائنڈ اپ کرتی ہے اور نئی پالیسیاں شروع کر دیتی ہے۔ پیسہ بھی برباد ہوتا ہے، وقت بھی ضیاع ہوتا ہے، اور پالیسیاں بھی وہیں کی وہیں رہتی ہیں، اور ملک بھی ہمارا ترقی نہیں کر پاتا۔ ملک کی ترقی کے لیے پالیسیوں کا تسلسل انتہائی ضروری ہے، اور پالیسیوں کے تسلسل کے لیے جمہوریت کا تسلسل ہونا بے انتہا ضروری ہے۔ اگر جمہوریت چلے گی تو ہی ملک ترقی کرے گا۔ پوری دنیا میں جو ہے جمہوریت ہی کو پذیرائی حاصل ہے، لیکن بدقسمتی سے اگر تاریخ کی روگردانی کی جائے تو ہمارے ملک میں جو ہے مارشل لا کے زیادہ ادوار رہے، اور جمہوریت چلی بھی تو لولی لنگڑی ہی لگی، اور اپنے ہی میر جعفر اور میر صادق جو ہے اس کو ڈبوتے رہے، اپنی ہی کشتی میں سوراخ کرتے رہے۔ یہ بہت بڑا المیہ ہے جس کی وجہ سے جو ہے ملک ترقی نہیں کر پا رہا۔ لہٰذا تمام سیاسی قوتوں کو اکٹھے ہو کر بیٹھ کر مسائل کا حل نکالنا ہوگا۔ وقت بتا رہا ہے کہ پی ٹی آئی کے لیے جو ہے لائن کلیئر ہے، عوام اسے چاہ رہی ہے، اور عوام کے کندھوں پر ہی عمران خان نے بیٹھ کر واپس آنا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آپ ہمیں اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، ساتھ اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔